ایک صحابی ہیں، آپ نے ہمارے نام سنا ہوگا اکثر، سمامہ. یہ صحابی ہے، یہ جنگ میں پکڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور نے فرمایا کہ اس کو نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. لوگوں نے سمجھا سزا ہوگی، سزا دیں گی تو مسجد نبوی کے ستون سے کیوں باندھ رہے ہیں بھائی؟ باہر باندھو نا، چوک پہ لوگ دیکھیں، آتے جاتے لوگ اس کو باتیں سنائیں. کہاں باندھو؟ مسجد نبوی میں باندھو، اسے میرے قریب باندھو، یہ یہاں سے جائے گا. اللہ اکبر. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن بھائی؟ 3 دن. 3 دن سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں، کوئی دلیلیں نہیں، کوئی تقریریں نہیں، کوئی خطاب نہیں. 3 دن ستون نبوی کے ساتھ بندھے ہوئے. 3 دن بعد حضور نے فرمایا اسے کھول دو، کھول دو. لوگوں نے کہا حضور بھاگ جائے گا. آپ نے فرمایا اب نہیں بھاگ سکتا، اب نہیں بھاگ سکتا، اب باندھا گیا، اسے کھول دو. انہوں نے رسیاں کھولی. سمامہ بھاگ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے. صحابہ نے کہا چلا گیا اندر. حضور مسکرائے تو سمامہ نکل گیا بھائی. تھوڑی دیر بعد سمامہ واپس آ گئے. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا جی وضو کرنے گیا تھا. وضو کرنے گیا تھا. کیا کرنے آئے ہو؟ کلمہ پڑھنے آئے. کلمہ پڑھنے آئے. کیوں؟ کہا میں نے ان جیسا کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے کے بعد سمامہ نے کچھ جملے کہے، مجھے وہ جملے بڑے پسند. اللہ اکبر. سمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات کو برا تو نہیں منائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو تو نے کہنا مجھے پتا ہے، کہہ لے. اس نے کہا یا رسول اللہ 3 دن پہلے تک نا زمین کے فرش پر مجھے آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا. اللہ کی قسم ابا مجھے میرے ماں باپ سے بھی محبوب ہے. حضور آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ مذہب میرے لیے تھا ہی کوئی نہیں. اب اسلام میرا دین ہے اور مجھے اس سے زیادہ محبت کسی شے سے نہیں ہے. اور تیسری بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، اللہ مجھے اور آپ کو یہ محبت عطا فرماتا ہے. کہاں باندھے تھے؟ مسجد نبوی. کہاں کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ مدینہ میں. سمامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نا دنیا کے بڑے شہر پیارے لگتے تھے، مدینہ پیارا نہیں لگتا تھا. 3 دن رہا ہوں، اب اللہ کی قسم مجھے مدینہ سے زیادہ محبت کسی اور جگہ سے رہی نہیں ہے. ایک شعر کبھی سنا تھا، مجھے بڑا پسند ہے، سنا دوں؟ پہلے مشکل الفاظ کے معنی بتانے پڑتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی نوجوان جاتے جاتے پکڑ لیتا اور کہتے ہیں اس کا مطلب تو بتا دیں. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. قفس کس کو کہتے ہیں؟ صیاد کہتے ہیں شکاری کو. تو شاعر نے پتہ نہیں سمامہ کا واقعہ پڑا ہوا تھا. وہ کہتا ہے قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں میرے جب پر نکلتے ہیں. اب میرا اس قید سے جانے کا دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا. اللہ حارثہ ہے، حارثہ ساری دولت اکٹھی کر لائے، سب پیسہ مال وال سونا چاندی سب. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر آپ کا غلام بن گیا. خدیجہ نے خریدا تھا، آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں اپنے بیٹے سے دور ہوں، بڑے مہینوں بعد پتہ چلا کہ بک گیا اور بک کر یہاں پہنچ گیا. آپ مجھ سے میری ساری زندگی کی دولت لے لیں اور میرا پتر مجھے واپس کر دیں، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں. حضور نے فرمایا 1 درہم بھی نہیں لوں گا. زید کو بلاتا ہوں، اگر کہتا ہے نا کہ تیرے ساتھ جائے گا تو لے جاؤ، مفت لے جاؤ، مفت لے جاؤ. جی یہ تو بہترین ہوگا، آپ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ آپ نے پیسوں کا خریدا، مفت مجھے واپس کر رہے ہیں، آپ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ حضور نے زید کو بلایا. ہاں بھی زید تیرا باپ آیا تجھے لے جانا چاہتا. باپ اور اکیلا باپ تو نہیں ہوگا، پیچھے کوئی ماں بھی ہوگی، کوئی بہن بھائی بھی ہوں گے، کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے.
باپ فرد جذبات سے گلے لگاتا اور کہتا ہے زید آپ واپس چلیے پتر، واپس چلیے. اور زید کیا کہتے ہیں؟ باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ شخص وہ ہے جب میں اس کو پکارتا ہوں نا تو کہتا ہوں فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان. ابا جی میں نہیں کرتا آپ کے ساتھ واپس. یہ کشش رکھی تھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.